الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سبھی کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا اور ہمارے ضمیر کو بیدار کیا، ہماری غلط فہمی کو دور کیا اور ہماری آنکھیں کھول دی، ہمیں سمجھا دیا کہ ہماری ذمہ داری اس دنیا کے اندر کیا ہے۔ اگر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تہجد گزار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، روزانہ قرآن کریم ایک تلاوت کے اندر مکمل کر لیتا ہے، لیکن اپنے دوسرے بھائی کی اس کو فکر نہیں ہے، اپنی بیوی کو اس کو فکر نہیں ہے، اپنے والدین کی اس کو فکر نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے بھائی اور بہنوں کی اس کو فکر نہیں ہے، اپنے خاندان، پریوار، محلے اور پڑوس والوں کی اس کو فکر نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے دور ہے، اللہ کے احکام کو غفلت میں گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی اس کی گزر رہی ہے، اس کو سنتوں کا پتہ نہیں ہے، حرام حلال کی اس کو تمیز نہیں ہے، نمازوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے، اب اس تہجد گزار کی، اس متقی اور پرہیزگار کی، اس روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت میں مکمل کرنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی ذمہ داری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو بتلایا۔ الا کلکم راع، الا کلکم راع، الا حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے، انسان کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اس الا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ سنو، کان کھول کر کے سنو، غفلت کے پردوں کو چاک کر دو، تمہاری کیا ذمہ داری ہے اس کو سمجھو۔ الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، تم میں سے ہر ایک محافظ ہے، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اور اس چرواہے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی بکریوں کے ریوڑ کے اندر جتنی بھی بکریاں ہیں ان تمام بکریوں کا پیٹ بھرنا، ان تمام بکریوں کی پیاس کو پورا کرنا، ان تمام بکریوں کے اوپر حملہ آور ہونے والے جانوروں سے ان کی حفاظت کرنا، تکلیف دینے والی ہر چیز سے اس کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری بنتی ہے اس شخص کی کہ جو بکریوں کے ریوڑ کو لے کر کے چرانے کے لیے گیا ہوا ہے جنگل کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ذمہ داری دی ہے اپنے قانون کو پورا کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ امت محمدیہ کے مسلمانوں سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، اپنی ذات سے عبادت تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ اپنی ذات سے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے بھائیوں کی فکر بھی کرنی ہوگی، ان کو بھی سمجھانا ہوگا، ان کو بھی اللہ کے گھر میں لانا ہوگا، ان کی تدبیر بنانی ہوگی، ان کو اللہ کے راہ میں اللہ کے قانون کو ادا کرنے والا بنانا ہوگا۔ اس ذمہ داری کو اگر میں نے اور آپ نے اور پوری امت مسلمہ نے ادا کیا ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اپنی ذات سے عبادت کی بتلائیے، میرے فلاں بندے کی تم نے کیا خبر گیری کی ہے، کیا تم نے اس کی فکر کی ہے؟ ہم نے اگر ذمہ داری کو اٹھایا ہے ہم جواب دے دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، الہ العالمین ہاں میں نے اس کی یہ فکر کی تھی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو ایسے ہی لاپرواہی میں گزارا اور سمجھ لیا کہ یہ جانے اس کا کام جانے، میں اپنی عبادت کروں، میرا خدا مجھ سے راضی ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے اوروں سے کیا مطلب، تو میرے محترم یہ ہمارا سوچنا اور یہ کہنا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ جنتی جنت کے اندر جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے جیسے متقی جو بنے ہوئے ہیں
جو پرہیزگار بنے ہوئے ہیں، جو روزانہ قرآن کریم ایک مکمل تلاوت کر لیتے ہیں، وہ جنت کے اندر جائے گا، جنت کے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن پیچھے سے اس کی بیوی آئے گی، اس کا گریبان پکڑ لے گی کہ تو نے اپنی ذات سے تو عبادت کری تھی، راتوں کو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا تھا، کیا تو نے کبھی مجھے نماز فجر میں جگایا؟ کیا تو نے کبھی مجھ سے کہا کہ نماز کتنی ضروری ہے؟ ایک طرف سے اس کی ماں آ جائے گی کہ بیٹا تو نے خود تو جنت حاصل کر لی، کیا تو نے کبھی میری بھی فکر کری؟ کبھی تو نے مجھ کو سمجھایا؟ ایک طرف سے آ کر کے اس کی بہن پکڑ لے گی اور کہے گی کہ بھائی جان اپنی ذات سے عبادت کرتے رہے، ہماری فکر نہیں کی۔ ایک طرف سے آ کر کے اس کی بیٹی پکڑ لے گی اور کہے گی کہ ابو جان اپنی ذات سے عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا، آج جنت کے اندر جا رہے ہو، ہمارا کون پرسان حال ہے، ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کون بچائے گا، کون ہمارا ذمہ دار ہے؟ ایک طرف سے بیوی کہے گی ساری تمنائیں تو نے اپنی ساری خواہشیں مجھ سے پوری کرائیں، اگر میں نے تیری کوئی تمنا پوری کرنے میں لاپرواہی کی تو مجھ سے ناراض ہو گیا، تو نے مجھ سے بولنا چالنا بند کر دیا، تو نے میرے پاس میں آنا بند کر دیا، میں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، کیا تو نے کبھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا؟ ایک طرف سے ماں کہے گی کہ بیٹا میں نے تیری ساری خواہشیں، ساری تمنائیں، تیری ساری آرزویں میں نے پوری کی، بیٹا تو نے اپنی ذات سے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی، لیکن تو نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت کی نماز اماں جان آپ بھی پڑھ لیجئے، اماں جان آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ نماز نہیں پڑھیں گی میں آپ کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، تو نے کبھی نہیں کہا۔ ایک طرف سے بیٹی آ کر کہے گی کہ ابو جان آپ نے ہمارے لیے ساری دنیا کی نعمتیں مہیا کی، بہترین ہمیں پہنایا ہے، بہترین ہمیں کھلایا ہے، عالیشان اسکولوں کے اندر آپ نے ہمیں دنیا کی تعلیم دی ہے، آپ نے ہمارے ہر ناز و نعم پورے کیے ہیں، کیا آپ نے کبھی ہماری یہ فکر کری کہ ہم نے نماز نہیں سیکھی، ہم نے کلمہ طیبہ نہیں سیکھا، ہم کو وضو کے فرائض معلوم نہیں ہوئے، ہمیں غسل کا پتہ نہیں؟ ابو جان آپ نے ہماری یہ فکر نہیں کری، آج بتلائیے ہمارا ذمہ دار کون ہے؟ ایک طرف سے ماں ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی، تو گویا کہ ایک عورت اگر جہنم کے اندر جا رہی ہے تو 4 مردوں کو پکڑ کر کے لے جائے گی، اپنے باپ کو پکڑے گی، اپنے شوہر کو پکڑے گی، بڑے بھائی کو پکڑے گی اور بڑے بیٹے کو پکڑے گی۔